حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا ہزاروں خواتین اور نوجوان طالبات سے ملاقات اور خطاب 3 دسمبر 2025۔ ولی که آمده ایم تا دستانمان را در دستان ستبر و سخاوتمند شما بجوییم. در این نگاه خانواده نه محدود کننده بلکه کارگاه اصلی تربیت و توانمندسازی. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید همه بانوان محترم، به خصوص خانواده های شهیدان عزیز. میں تمام معزز خواتین کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں، خاص طور پر محترم شہیدوں کے خانوادوں کو، اور بالخصوص ان شہیدوں کے اہل خانہ کو جو حال ہی میں شہید ہوئے اور جو ملک کی قوت، طاقت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کی علامت بنے۔ اسی طرح میں ان خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں گفتگو کی۔ جو کچھ یہاں کہا گیا وہ نہایت پرمغز اور بامعنی تھا، خواہ وہ شہید رشید کی اہلیہ اور شہید امین عباس رشید کی والدہ ہوں یا شہید سلامی کی بیٹیاں۔ محترم خواتین اور ملک کی تمام ایثارگر خواتین کے اندر ایک روشن ذہن اور بلند فکری کی نشانی تھی۔ اسی طرح ان کے بیان کا متن بھی بہت خوبصورت اور قابل سماعت تھا۔ میں تمام خواتین کا اور بالخصوص ان محترم خواتین کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ یہ ایام حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں۔ میں ان عظیم ہستی کے بارے میں ایک مختصر جملہ عرض کروں گا اور پھر خواتین کے مسئلے اور عورت کے مقام، جو آج دنیا میں ایک اہم موضوع ہے، اس پر بھی چند باتیں پیش کروں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں اگر شمار کرنا چاہیں تو ان کی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم صرف ایک جملے میں اس عظیم ہستی کا تعارف کروانا چاہیں تو کہنا ہوگا کہ وہ عرش کی انسان ہے، کامل انسان، جیسے دیگر معصومین علیہم السلام۔ وہ انسان ہیں لیکن اہل عرش ہیں۔ ہم زمین والوں یعنی خاکی انسانوں میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے مرتبے، مقام اور نورانی شان کو دیکھ سکیں یا اس پر نگاہ جما سکیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان سورج کے سامنے کھڑا ہو کر براہ راست سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اسی درجے کا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں وہ ایک عرشی وجود ہیں، ایک عرشی انسان ہیں۔ چاہے خدا کے حضور عبادت اور عاجزی کی بات ہو، آپ نے ان کی عبادتوں، ان کی مناجاتوں اور راتوں کی دعاؤں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے خصوصی دعائیں کرتی تھیں،
یا لوگوں کے لیے ایثار اور قربانی کا پہلو ہو، یعنی وہ ہستی جو معرفت الہی، یاد خدا اور روحانی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو، وہ زمین والوں سے غافل نہیں، انسانوں کی ضروریات سے بے خبر نہیں، اپنی شادی کی رات، اپنی شادی کا لباس ایک سائل، ایک ضرورت مند کو عطا کر دیتی ہیں، 3 دن خود بھوکی رہتی ہیں اور اپنا افطار کسی محتاج کو دے دیتی ہیں، اور ہر وقت لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ سختیوں اور مصیبتوں میں برداشت اور ثابت قدمی کے معاملے میں کون ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کو برداشت کر سکے اور ان پر صبر کر سکے؟ اس میدان میں بھی وہ ایک آسمانی انسان ہے، ایک عرشی انسان ہے۔ مظلوم کے حق میں بہادری سے دفاع میں، حقائق کو بیان کرنے اور روشنی پھیلانے میں، سیاسی سمجھ اور سیاسی عمل میں، دیکھیے یہ سب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیات ہیں۔ ایک عورت کی حیثیت سے اور نسائی فطرت رکھنے والی ہونے کے ناطے گھر کی دیکھ بھال میں، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اولاد کی تربیت میں، ایسی ہستی کہ جناب زینب جیسی شخصیت کی پرورش کرتی ہیں، اسے وجود بخشتی ہیں، اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام جیسے لوگوں کو اپنی گود میں تربیت دیتی ہیں۔ تاریخ کے وہ مقامات جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا، وہاں ان کی موجودگی، شاب ابی طالب میں موجودگی، مدینہ کی طرف ہجرت میں ان کی موجودگی، رسول خدا کی بعض جنگوں میں ان کا فعال کردار، مباہلے کے واقعے میں ان کی موجودگی، یہ وہ فہرستیں ہیں جن کا کوئی اختتام نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان خصوصیات سے آراستہ ہیں، اور یہ خصوصیات ختم ہونے والی نہیں۔ مختصراً اگر کہنا چاہیں تو وہی جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ روایت کے مطابق رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ جملہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اپنے وقت کی عورتوں کی، لیکن فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، پوری تاریخ کے تمام زمانوں میں۔ تو یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ اپنی راہ ایسی شخصیت سے لیتے ہیں، خود کو ایسی شخصیت کی طرف لے جاتے ہیں، اپنا ہدف ایسی شخصیت سے لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر ہمارے معاشرے کی خواتین، ہمارے ملک کی خواتین الحمدللہ توجہ رکھتی ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ عرائض تھے۔ لیکن عورت سے متعلق جن موضوعات کی بات ہے، جن پر آج دنیا میں بھی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ وہ زیادتیاں ہیں جو ماضی میں ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ میرا تصور یہ ہے کہ ان موضوعات میں جو جن سے عورت کے بارے میں بیان ہونے چاہیے، 2 باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک عورت کا مرتبہ اور دوسری عورت کے حقوق۔ یہ دونوں چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ اسلام میں عورت کا مرتبہ بہت بلند اور عظیم ہے۔ شاید سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور بہترین تعبیرات اور جملے جو عورت کے بارے میں ہیں، اور عورت کی شناخت اور شخصیت سے متعلق سب سے بہترین مفاہیم ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ مثلا میں نے یہاں ایک جملہ نوٹ کیا ہے، سب سے پہلے انسان کی زندگی کے پیدا ہونے اور انسانی تاریخ کے وجود میں آنے میں مرد اور عورت دونوں کا کردار، مرد اور عورت کی برابری، انا خلقناکم من ذکر او انثی، یعنی اس انسانی سلسلے کی خلقت میں جس کی چند ہزار سال پرانی تاریخ ہے، اور اس سے آگے اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد بھی کتنے ہزار سال ہوں گے، اس پوری بناوٹ کا مؤسس ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ یعنی قرآن کے بیان کے مطابق عورت نے انسانی زندگی کے اثر کا نصف اپنے حصے میں لیا ہے۔ دوسری بات عام ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اس معاملے میں بھی مرد اور عورت
اسلام کی منطق میں یکساں ہیں، بغیر کسی قسم کے فرق کے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل اور ایمان کا اثر مرد اور عورت دونوں میں یکساں ہے، اور یہ دونوں کو نجات دے سکتا ہے، اور یہی مضمون قرآن کی کئی آیات میں آیا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ نساء میں ہے، لیکن کئی دیگر آیات میں بھی یہی مطلب ذکر ہوا ہے۔ تیسری بات معنوی کمالات تک پہنچنے اور ان کے ذرائع کے بارے میں ہے۔ جب عورت بھی مرد کی طرح ایمان اور نیک عمل سے متصف ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معنوی کمالات اور اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ تمام نکات اور یہ باتیں ان غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہیں، چاہے ان لوگوں کی طرف سے ہوں جو دیندار تو ہیں لیکن دین کو پہچانتے نہیں، یا ان کی طرف سے جو اصل دین پر ہی ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ احزاب میں جو فرمایا گیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ہر جگہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ خدا کے بندوں یعنی مومن بندوں کے لیے مرد اور عورت کے لیے 10 یکساں اور اول درجے کے عنوان ذکر کیے گئے ہیں۔ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں وہ خدا کی عنایت کے مورد، اس کی بخشش کے مستحق، اس کی توجہ کے حامل اور عرشی، معنوی اور الہی مقامات تک پہنچنے کے لائق ہیں۔ مرد کے ساتھ باہمی حقوق کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی قرآن کی منطق ہے۔ دیکھیے کس طرح اور کیسے وہ مرد اور عورت کے درمیان مومن ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے اور ایک بلند مرتبہ فرد ہونے کے اعتبار سے مکمل برابری قائم کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت سماجی سرگرمی میں، ذریعہ معاش کے حصول میں، سیاسی فعالیت میں، حکومتی مناصب کے بیشتر شعبوں میں، زندگی کے تمام میدانوں میں فعال ہو سکتی ہے، کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ چیز جو مغرب کی پست، بدکار اور غلط تہذیب عورت کے بارے میں پیش کرتی ہے، جس کی طرف میں بعد میں اشارہ کروں گا، اسلام میں بالکل باطل ہے۔ عورت اسلام میں ایسی ہے، ان بلند مفاہیم کے ساتھ، ان اعلیٰ مراتب کے ساتھ، ان ترقی کے امکانات کے ساتھ مادی دنیا میں زندگی گزارتی ہے اور معنوی دنیا میں سیر و حرکت کرتی ہے۔ اسلام میں عورت کے بارے میں موجود نکات میں سے ایک مسئلہ وہ محدودیتیں ہیں جو مرد کے ساتھ تعلقات میں رکھی گئی ہیں۔ یہ برابریاں جو بیان کی گئیں موجود ہیں، لیکن مرد اور عورت کے رابطے میں کچھ محدودیتیں بھی موجود ہیں جو اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ بات مغرب کی پست اور فاسد تہذیب میں بالکل مد نظر نہیں رکھی گئی۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنسی خواہش اور جنسی کشش ایک بہت طاقتور کشش ہے، اسے قابو میں رکھنا ضروری ہے، اور اسلام نے اپنے احکام کے ذریعے اسے قابو میں رکھا ہے۔ اگر اسلام کے ان احکام پر عمل نہ کیا جائے تو یہی بے مہاری بے لگامی وہی کام کرے گی جو آج مغرب میں کر رہی ہے، جسے آپ سنتے ہیں، اور چند فاسد گروہوں اور نیٹ ورکس کے بارے میں آپ کو امریکہ، یورپ اور زیادہ تر مغربی ممالک میں اطلاعات ملی ہیں اور جانتے ہیں۔ عورت اور مرد کا لباس بھی اسی قسم کی چیز ہے۔ یہ وہ محدودیتیں ہیں جو موجود ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ پردے کا مسئلہ صرف عورت سے مربوط نہیں ہے، عورت کا حجاب اسی قسم کی چیز ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان جسمانی فاصلے اسی قسم میں آتے ہیں، شادی کی ترغیب بھی اسی قسم میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس خطرناک اور خطر پیدا کرنے والے عنصر کو قابو میں رکھتی ہیں۔ اسلام کی ثقافت میں عورت کا مرتبہ منطقی ہے،
اولاً بہت ہی بلند مرتبہ ہے جس کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ ثانیاً یہ بالکل منطقی ہے، یعنی عورت کی فطرت کے مطابق ہے، معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہے اور معاشرے کی مصلحت کے مطابق ہے۔ اسلام کی نگاہ میں عورت اور مرد متوازن انسانی عناصر ہیں، بالکل متوازن، بہت زیادہ مشترک خصوصیات کے ساتھ اور کچھ مختلف خصوصیات کے ساتھ، جو جسمانی ساخت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ دونوں عناصر زندگی کو چلانے، انسانی نسل کو آگے بڑھانے، تہذیبی پیش رفتوں، ترقیوں اور روحانی ضرورتوں ان کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی عورت اور مرد دنیا کو بھی چلاتے ہیں اور اپنے اندر کے انسان کو بھی چلاتے ہیں۔ ان سب میں سے سب سے اہم کاموں میں سے ایک خاندان کی تشکیل ہے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی ثقافت کی غلط منطق میں فراموش کر دیا گیا ہے۔ اب میں آگے چل کر اس طرف اشارہ کروں گا کہ خاندان میں کچھ حقوق ہیں، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ مرد، عورت اور بچوں، ان تینوں عناصر کے درمیان باہمی حقوق ہیں۔ یہیں سے عورت کے حقوق کے مسئلے کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کریں۔ عورت کے مرتبے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ عورت کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلا حق جو عورت کے لیے مد نظر رکھنا چاہیے وہ سماجی رویے اور گھریلو رویے میں عدالت کا مسئلہ ہے۔ معاشرے میں عدالت، گھر میں عدالت، یہ عورتوں کا پہلا حق ہے۔ اسے پورا کیا جانا چاہیے۔ سب لوگ اس کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ حکومتیں، ریاستیں بھی اسے پورا کرنے کی ذمہ دار ہیں اور معاشرے کا ہر فرد بھی اسے پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ عورت کا امن و امان، اس کی حرمت اور اس کی کرامت کا محفوظ رہنا عورت کے حقوق میں سے ہے۔ عورت کی کرامت محفوظ رہنی چاہیے۔ یہ خبیث سرمایہ دارانہ منطق عورت کی کرامت کو ختم کر دیتی ہے، اسے پامال کرتی ہے۔ اسلام میں عورت کی کرامت اور عورت کے احترام کو بنیادی عناصر میں شمار کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت کے مطابق، المرأۃ ریحانۃ ولیست بقہرمانہ۔ میں نے یہ حدیث کئی بار پڑھی ہے اور جان بوجھ کر چاہتا ہوں کہ یہ بات بار بار کہی جائے۔ قہرمان، ذمہ دار، مدیر اس فرد کو کہتے ہیں جو کسی کام کا عامل ہو۔ فرض کیجئے کسی کے پاس کوئی باغ ہے، کوئی کھیت ہے یا کوئی تجارت ہے، تو جو شخص اس کے کاموں کو سنبھالتا ہے اور اس کے لیے زحمتیں اٹھاتا ہے، عربی میں اسے قہرمانہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، المرأۃ ریحانہ، ریحانہ یعنی پھول، عورت گھر میں پھول کی مانند ہے۔ ولیست بقہرمانہ، وہ گھر کی ملازمہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا، گھر صاف کیوں نہیں کیا۔ ریحانہ یعنی پھول ہے، پھول کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے سنبھالا جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کو اپنے رنگ، اپنی خوشبو اور اپنی خوبیوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیے اسلام عورت کو اس طرح سے، اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یک جا ایک اور بات، تاکہ عورت کے عمل، عورت کی فکر اور وہ راستہ جو عورت طے کرتی ہے اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، قرآن ایک عجیب مثال پیش کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، یعنی خداوند متعال سب مومنوں کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال، ایک علامت معین کرتا ہے جو تمام مومنین کے لیے ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا سب مومنوں کے لیے ایک نمونہ معین کرتا ہے۔ وہ نمونہ کون ہے؟ ایک فرعون کی زوجہ اور ایک مریم ابنۃ عمران، یعنی دنیا کے تمام مرد، دنیا کے تمام مومن، اس لیے کہ دیکھیں کہ جو وہ راستہ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔
ان دو عورتوں کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح عمل کیا، کیا کام کیا۔ وہی راستہ ان کی نجات کا راستہ ہے۔ اسلام عورت کے بارے میں یہ نگاہ رکھتا ہے عورت کے حقوق معاشرے میں محفوظ رہیں، امتیازی سلوک موجود نہ ہو، جبکہ آج موجود ہے۔ آج بہت سے مغربی ملکوں میں ایک ہی کام میں عورتوں کی اجرت مردوں سے کم ہے۔ آج صورتحال یہی ہے۔ یہ سراسر بے انصافی ہے۔ اس مسئلے میں مردوں کے برابر عورتوں کی قدر و قیمت کا تعین ہونا چاہیے، اس کام کے لحاظ سے جو وہ کرتی ہیں، یعنی اجرت، حکومتی امتیازات میں مردوں کے برابر ہونا چاہیے۔ جیسے ملازمت پیشہ عورتوں کے لیے انشورنس کا حق، ایسی عورتوں کے لیے انشورنس جو گھر کی سربراہ ہیں، عورتوں کے لیے خصوصی تعطیلات اور اس طرح کے درجنوں دوسرے مسائل، یہ سب چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اور یہ سب معاشرے کے بارے میں ہے۔ گھر میں سب سے اہم حق جو گھر کی خاتون اور گھر کی عورت کا ہے وہ محبت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جو اس کی ہے اور سب سے اہم حق بھی جو اس کا ہے وہ محبت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ مرد اپنی عورتوں سے کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کا صراحت کے ساتھ اظہار کریں، حالانکہ وہ جانتی ہے یہ پہلا حق ہے۔ گھر میں عورتوں کے لیے دوسرا اہم اور بڑا حق عدم تشدد، خشونت نہیں، عدم تشدد اور عدم خشونت ہے۔ اب مغرب کی پس تہذیب مردوں کی طرف سے عورتوں پر تشدد کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، واقعاً بھری ہوئی ہے۔ عورتوں کا اپنے شوہروں کے ہاتھوں قتل ہونا، عورتوں کا شوہروں کے ہاتھوں مار کھانا مغرب میں عام ہے، موجود ہے۔ یہ سب سے بڑے انحرافات میں سے ہے۔ ایک کہانی میں، البتہ یہ کہانی ہے، لیکن امریکی معاشرے کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مرد گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو خوب مارتا ہے۔ یہی صورت ہے۔ دیکھیے، جب کوئی ثقافت رائج ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ کچھ کام کرتی ہے، کچھ ضدی ہے، کچھ گستاخیاں کرتی ہے کہ شاید اس کا شوہر غصے میں آئے اور آ کر اسے مارے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وہ نہیں مارتا۔ جب یہ ثقافت رائج ہو جاتی ہے تو اس شکل میں سامنے آتی ہے۔ ہر صورت میں تشدد کی نفی ہے۔ امور خانہ داری کی مدیریت، گھر کی منتظمہ، گھر کی مدیر، گھر کی عورتیں اور خواتین ہیں۔ شوہر کی طرف سے ان زحمتوں میں مدد جو اولاد پیدا ہونے کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں، گھر کے کاموں کو عورتوں پر تھوپنا، یہ تحمیل نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کی قدردانی کہ ناکافی آمدنی کے باوجود عورتیں گھر کو چلاتی ہیں، ہم لوگ اس نقطے پر کم توجہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مثلا مرد کی مقررہ دفتری آمدنی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن گھر پھر بھی چل رہا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا وقت پر تیار ہوتا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ کون سا ہنر مند ہے جو گھر کو چلاتا ہے؟ ایک اور حق ترقی اور پیش رفت کے وسائل کو کھلا رکھنا ہے، جیسے علم حاصل کرنا اور بعض عورتوں کے مشاغل اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ یہ سب اسلام کا عورت کے بارے میں اجمالی نظریہ ہے، ایک اجمال ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کے عورت کے بارے میں نظریے کو تفصیل سے بیان کرنا چاہے تو اس کا مقام آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی نشست نہیں ہے، یہ بہت طویل گفتگو ہے، یہ بہت وسیع گفتگو ہے۔ یہ اجمالی چند جملے تھے جو میں نے اس بارے میں عرض کیے۔ اس کے مقابل نقطہ مغربی نقطہ نظر ہے، مغربی سرمایہ دارانہ نظریہ ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کے بالمقابل ہے۔ اسلام میں عورت حرکت اور ترقی میں استقلال رکھتی ہے، توانائی رکھتی ہے، موضوعیت رکھتی ہے، ہویت رکھتی ہے، لیکن مغرب میں نہیں۔ وہاں عورت کی ہویت شوہر کی ہویت کے تابع ہے۔ آپ کا ایک خاندانی نام ہوتا ہے،
جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ خاندانی نام ختم ہو جاتا ہے اور شوہر کا خاندانی نام آپ پر آ جاتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، مرد میں ضم ہو جانا، مرد کی ہویت میں مغلوب ہو جانا، اجرتوں میں فرق، عورت کی شرافت اور حرمت کا خیال نہ رکھنا، عورت کو مادی وسیلہ سمجھ کر دیکھنا، عورت کو مادی فائدے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ممکن ہے فلاں امیر شخص اپنی بیوی کی عزت بھی کرے، بات اس کی نہیں، بات عمومی نگاہ کی ہے۔ عورت کو لذت و شہوت کے لیے آلے کے طور پر دیکھنا۔ یہ فاحش گروہ مافیا جن کی آواز حال ہی میں امریکہ میں بہت بلند ہوئی ہے، اسی چیز کا مطلب رکھتے ہیں، یعنی عورت کو ایک تفریح کے آلے کے طور پر دیکھنا، ایک آلہ، ایک وسیلہ۔ جب یہ ثقافت مسلط ہو جاتی ہے تو خود عورت بھی نہیں سمجھتی کہ وہ آلہ بن گئی ہے، بلکہ وہ اس پر فخر تک کرتی ہے، فخر کرتی ہے۔ خاندان کی بنیاد کو تباہ کرنا ان سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک جو مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب اور ثقافت نے انجام دیا ہے، اور اس نے خاندان کی بنیاد کو تباہ کر دیا ہے۔ خاندان اس معنی میں کہ ایک باہم جڑا ہوا، ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے محبت رکھنے والا مجموعہ اب بہت کم پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک خارجی کتاب میں پڑھا کہ مرد اور عورت آپس میں طے کرتے ہیں کہ مثلاً شام 4 بجے چائے پینے کے لیے دونوں 1 گھنٹے کے لیے گھر آ جائیں، اور بچے جانتے ہیں کہ والدین اس وقت گھر میں ہوں گے۔ خانوادگی اجتماع یہ ہے کہ مثلاً شام 4 بجے وہ خاتون کام سے آئے، وہ صاحب بھی کام سے آئیں، وہ بچہ، بیٹا، بیٹی وہ بھی آ جائیں، اور پھر ہر ایک اپنے کام پر واپس چلا جاتا ہے، یا ملازمت ہوتی ہے، یا کوئی اور کام ہوتا ہے، یا دوستوں کی محفل ہوتی ہے، یا کلب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برابر یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ آیا 5 بجے یا نہیں، جب مثلاً محفل ختم ہونے کا ٹائم ہے، ختم ہوئی کہ یا نہیں۔ وہاں خاندان کی حالت یہ ہے، باپ کو نہ پہچاننے والے بچے، خاندانی نسبتوں میں کمی، خاندان کی بنیاد کا ٹوٹ جانا، جوان لڑکیوں کا شکار کرنے والے مافیا گروہ، آزادی کے نام پر بڑھتی ہوئی جنسی بے راہ روی۔ شاید مغربی سرمایہ دارانہ منطق اور ثقافت کے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اتنے سارے غلط کام کرتا ہے اور اس کا نام آزادی رکھتا ہے، بہکاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور نام آزادی ہے۔ یہاں بھی جب وہی ثقافت پھیلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آزادی دلوا رہے ہیں، در حقیقت وہ قید کر رہے ہوتے ہیں، اسیر بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن نام آزادی رکھتے ہیں۔ یہ عورت کے مرتبے اور معاشرے میں عورت کی حیثیت، اور اسی طرح خاندان کے ماحول میں عورت کی حیثیت سے متعلق بڑا مسئلہ ہے، جو ایک عام رائج ثقافت کی شکل اختیار کر چکا ہے، ایک غلط اور گمراہ کرنے والی ثقافت۔ البتہ اس سے پہلے پچھلی صدیوں میں یورپ میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ یہ زیادہ تر حالیہ صدی اور اس کے آس پاس شدت اختیار کر گئی اور اس شکل میں نمودار ہوئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اس ثقافت کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ مغربی لوگ اور سرمایہ دار اصرار کرتے ہیں کہ یہ ثقافت ضرور برآمد کی جائے، پھر اس کے لیے دلیلیں بھی گڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر عورت حجاب رکھے اور یہ محدودیتیں اپنے لیے معین کرے تو ترقی سے پیچھے رہ جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس غلط منطق کو باطل کر دیا، اس غلط منطق کو پاؤں تلے رون دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں یہ دکھا دیا گیا کہ مسلمان اور پابند عورت، باحجاب خاتون جو اسلامی پردے کی پابند ہے، وہ تمام میدانوں میں دوسروں سے کہیں زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے، وہ کردار ادا کر سکتی ہے، معاشرے میں بھی اور گھر میں بھی۔ اسی نگاہ کے زیر سایہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران میں بہت سے میدانوں میں ہماری خواتین
ہماری عورتیں، ہماری نوجوان لڑکیاں آگے بڑھیں، تعلیمی اعداد و شمار میں، صحت اور علاج کے امور میں، امید زندگی میں، علمی اور کھیلوں کے میدانوں میں اور جہادی معاونت میں۔ ان محترمہ نے درست کہا، وہ ہمارے عزیز شہید ایسی باعزم بیویوں کے بغیر اتنا زیادہ میدان مجاہدت میں خود کو مشغول نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس افتخار آمیز انجام یعنی شہادت تک پہنچ سکیں۔ سختیوں کو ان خواتین نے برداشت کیا، یہی تھیں جو اپنی جہادی معاونت اس طرح انجام دیتی تھیں اور اپنے مجاہد شوہروں کا اس طرح ساتھ دیتی تھیں کہ وہ جہاد کی بلندیوں پر جا کر کھڑے ہو سکیں۔ آج جو کچھ ہماری خواتین، ہماری عورتوں نے علمی اور تحقیقاتی مراکز میں ان میدانوں میں حاصل کیا ہے، ایران کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بلا شک ہمارے پاس ایران میں کبھی بھی اس تعداد میں عورتیں نہیں رہیں جو سائنسدان ہوں، جو مفکر ہوں۔ اس تعداد میں ایسے افراد نہیں رہے جو پرجوش فکر پیش کر سکیں، جو راہ حل پیش کر سکیں، کبھی نہیں۔ یہ نہیں کہ اتنی تعداد نہیں رہی، بلکہ اس کا ایک دہم بھی نہیں رہا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ایک صدم بھی نہیں رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے الحمدللہ ملک میں علم کی پیش رفت کے ساتھ خواتین کو آج اس طرح دنیا میں بلند مقام تک پہنچایا ہے۔ علمی میدان میں، سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں، کھیلوں کے میدان میں ہماری عورتیں الحمدللہ رہنماؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ میری آج کی آخری بات یہ ہے، میری سفارش یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ، جدید میڈیا اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مغربیوں کی غلط فکر کے فروغ کا ذریعہ نہ بنے۔ ہمارے میڈیا کو احتیاط کرنی چاہیے کہ عورت کے بارے میں مغرب اور باطل سرمایہ دارانہ فکر کے پھیلاؤ کا آلہ کار نہ بنے اور ان کے ہاتھوں کا ہتھیار نہ بنے۔ جب حجاب کے بارے میں گفتگو ہو، خواتین کے لباس کے بارے میں گفتگو ہو، عورت اور مرد کی باہمی ہمکاری کے بارے میں گفتگو ہو، ایسا نہ ہو کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اندرونی داخلی میڈیا ان کی باتیں دہرائے، ان کی باتوں کو نمایاں کرے اور بڑا بنا کر پیش کرے۔ آپ اسلام کی ترویج کریں، اسلام کا نقطہ نظر بیان کریں۔ اسلام کا نظریہ قابل فخر ہے۔ اگر ہم اپنے درمیان اور عالمی محافل میں اس فکر کو، اس نگاہ کو، اس بڑے اور کارساز نظریے کو پیش کریں تو یقیناً دنیا کے بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ خاص طور پر خواتین اسلام کی طرف رغبت پیدا کریں گی۔ یہی اسلام کی بہترین ترویج ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔